السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جیے کے 16 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر عدنان جیسے ہی بازار جاتا ہے تو وہ بازار میں بھی لڑکیوں کو ہی صرف دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اتنی دیر میں وہ سعد کے گھر جاتا ہے اور اس کی بہن کو کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہاری امی کا پتہ وغیرہ لینے آیا تھا، کیونکہ شادی میں بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو ڈولی بتاتی ہے کہ امی فی الحال تو آرام کر رہی ہے، ویسے اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، آپ اندر آئے میں آپ کو چائے پلاتی ہوں۔ یہاں پر فریدہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں بھائی صاحب، آپ ہی اسے سمجھائیے تو ولیمہ ہی نہیں کر رہا، ساری رونق تو آپ کے گھر ہی صرف لگ گئی ہے۔ منظور صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان دونوں کا فیصلہ ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، آپ خود ہی بات کر لیں۔ عدیل کہتا ہے کہ امی یہ میں نے اور زارا نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنے ولیمے کا جو کھانا ہوگا وہ غریبوں کو کھلائیں گے، باقی آپ نے کوئی انتظام کرنا ہے تو کر لیں۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ولیمہ ضرور کریں گے، لیکن ویسا نہیں جیسے سب لوگ کرتے، سادگی کے ساتھ ایک ولیمہ ہوگا۔ جب یہ بات فریدہ سنتی ہے تو دوسروں کے سامنے ناٹک کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ تو کتنے اچھے نیک خیالات ہیں، دیکھا ہم نے کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ دوسری طرف ماہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مہین کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی ہے۔ مہین کہتی ہے کہ مجھے کسی کی بھی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور فی الحال میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی ہوں، اگر کہنا ہوگا تو میں کہہ دوں گی۔ یہاں پر عدنان باتیں کر رہا ہوتا ہے ڈولی سے۔ عدنان ڈولی کو کہتا ہے کہ سعد کو تو ذرا بھی اپنی ماں کا خیال نہیں، ہر وقت سسرال میں پڑا رہتا ہے۔ ڈولی کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی یہ بات بھائی کی اچھی نہیں لگتی ہے کہ جب بھی دیکھو وہ وہیں پر ہوتے ہیں، لوگ بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں جب انہیں ہی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف منظور صاحب یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ولیمہ شلیمہ ہی نہیں ہو رہا تو ہمارا یہاں رکنے کا بالکل بھی مزہ نہیں بنتا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اتنی دیر میں ثروت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی ہے، زارا بہت خوش ہے۔ دوسری طرف یہاں پر جب سب سے وہ لوگ الوداع لے رہے ہوتے ہیں تبھی فریدہ کہتی ہے کہ بھئی کچھ دن اور رک جاتے ہیں، آپ لوگ تو اتنی جلدی جا رہے ہیں، کھیر پکائی کی رسم تک ہی رہ جاتے۔ منظور صاحب جاتے جاتے اپنی بیٹی کو ایک چیک دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے تم اور عدیل کوئی اپنی پسند کی چیز لے لینا ہے۔ جب فریدہ وہ چیک دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ 25 لاکھ دے دیا، کہتی ہے کہ اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی، بھئی ہم تو جہیز کے سخت خلاف ہیں۔ لیکن سعد بات کو ہینڈل کر لیتا اور کہتا ہے کہ یہ زارا کو اس کے باپ نے ایک تحفہ دیا ہے اور اس کے لیے آپ منع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر ماہی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ سن نہیں رہی، سعد نے کیا کہا ہے، اس پیسوں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ زارا کے لیے تحفہ ہے، آپ اسے ہی واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر میں عدیل بھی کہتا ہے کہ لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے زیادہ پیسے ہیں، لیکن پھر بھی منظور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہاں پر جب سب چلے جاتے ہیں تو فریدہ کہتی ہے کہ دیکھو تم تو کہتی ہم نے جہیز نہیں لینا تاکہ ہماری ناک اوپر ہے، وہ تو 25 لاکھ دے گئی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ماہی بھی بہت زیادہ اپسیٹ سی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے امی، جو ہو رہا ہے فی الحال ہونے دے، آپ بھی ہر وقت ایسے نہ بولتی رہا کریں، آپ کی بھی بہت زیادہ زبان چلتی ہے۔ یہاں پر عدنان جب گھر واپس آتا ہے تو آ کر شائستہ کو کہتا ہے کہ یہ لو سبزی اور جلدی سے بنا لو، تمہارے بھائی صاحب وغیرہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر شائستہ حیران سی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، خیر تو ہے نا، کوئی بات تو نہیں ہوئی، زارا بھی ساتھ آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ دوسری طرف زارا آتی ہے عدیل کے پاس اور آ کر اسے چیک دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس چیک کا میں نے کیا کرنا ہے، آپ کا کام آ جائے گا، آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ عدیل کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی، ایسے کرتے ہیں کہ یہ چیک سے ہم ہنی مون چلے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے نمبر پہ ٹرانسفر کر دوں گا۔ یہاں پر گھر پہنچتے ہی زینی سعد کو کہتی ہے کہ کھانا وغیرہ کھا کے جانا اور صبح تم نے ہی مجھے کالج لے کر جانا ہے۔ تبھی سعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مجھے کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب گھر پہنچ جاتی ہے تبھی شائستہ پوچھتی ہے کہ وہاں پر سب ٹھیک تھا نا، لیکن مہین کو پھر سے غصہ آنے لگ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ زارا اتنی مشکل میں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ثروت کہتی ہے کہ تمہاری بہت زیادہ زبان چلنے لگ گئی ہے، وہاں بھی تم ایسے ہی بول رہی تھی، مجھے تو تمہارا نہیں سمجھ آتی ہے، وہ زارا کا سسرال ہے۔ ماہی کہتی ہے سسرال ہے تو پھر ہم کیا کریں، وہاں بھی سب کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں تو جو بات ٹھیک ہے وہی کہہ رہی تھی۔ دیر میں ماہی اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر زینی آتی ہے تو ماہی اسے بھی کہتی ہے کہ تمہیں بھی لگ رہا تھا نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے زارا کے ساتھ، تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں۔ ثروت جب پریشان ہوتی ہے تو وہ منظور صاحب کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے کہتی ہے کہ پلیز آپ ماہین کو کچھ کرے، اس کے شوہر سے بات کرے تاکہ یہ اپنے گھر واپس جائے۔
यहाँ पर ज़ारा जल्दी से तैयार हो जाती क्योंकि उसने अदील के साथ यतीम बच्चों को आज गिफ्ट्स और खाना वगैरह खिलाने जाना होता है। वो बहुत खुश होती है। जैसे ही वो पहुंचती है वहाँ पर तो सब बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह तकसीम करते हैं और उन्हें खाना वगैरह खिलाते हैं। इतनी देर में अली जाता है डॉली से मिलने और उसे कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, मैंने पहले भी देखा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। डॉली उसे सारी बात बताती है और कहती है कि तुम्हारी बहनें ऐसे मुझे ताने देती है, मैं हरगिज़ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते चाहे रिश्ता ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ ज़ारा ज़रा अपसेट सी हो जाती है और अदील को कहती है कि हम अब्बू से मिलने कब जाएंगे, वैसे भी कल से तो आप ऑफिस जाने लग देंगे। अदील कहता है कि हाँ चले जाएंगे, फिलहाल मुझे अभी इतना कोई ज़रूरी काम नहीं, एक छोटा सा ही काम है ऑफिस में, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर माही आती है और आकर अपनी अम्मी को वही तवीज़ दिखाती है जो उसे अदील के ड्राइंग टेबल से मिला होता है। कहती है कि मुझे शादी के दौरान मिला था। फरीदा ये जब देखती है तो वो एक वावेला मचा देती है और कहती है कि ये ज़रूर उसकी माँ ही रख के गई होगी, देखा मेरे बेटे पे तवीज़ गंडे करवा रही है। इतनी देर में माही अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो आपने ये बात किसी को भी नहीं बतानी। बुशरा आंटी के साथ जाए और इस तवीज़ के बारे में पता करवाएं। तो फरीदा कहती है कि अच्छा ठीक है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।